حبیب صاحب، جس دن عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، اس دن آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر معاملات بات چیت کی طرف جاتے ہیں تو دونوں اطراف کے لیے یہ ون ون سچویشن ہوگی۔ دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کوئی جواب نہیں آیا مذاکرات کی اس آفر کا، اور آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، ہم بھی بات نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کا جواب کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آتے اور وہ کہتے کہ جناب فلاں ہماری طرف سے بندہ ہے، وہ جا کے مذاکرات کرے گا، فلاں جگہ ہم نے طے کر لی ہے، یہاں پہ بیٹھیں گے، یہاں پہ کھانا کھائیں گے، یہ ہوتا۔ تو اگر اس کو جواب کہتے ہیں تو مذاکرات کی آفر کا جواب اس طرح کبھی بھی نہیں آیا کرتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات سے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح برسر عام مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی جی اس طرح سے جواب نہیں آیا۔ اس میں غور و فکر بھی تو جاری ہوتا ہے نا بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی حال ہی میں پریس کانفرنس آپ نے سنی، اس میں کہا گیا کہ جی مذاکرات ہم نے نہیں کرنے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جو ابھی عمران خان صاحب سے منسوب جو بیان ہے، میں منسوب اس لیے کہتا ہوں کہ میں واقعہ وہ تسلیم کرتا ہوں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں یا میں نے خود بات کی ہو، اچھا تو میں اس کے بارے میں تو ہمیشہ یکسو رہتا ہوں۔ دیکھیں اس کی صحافیوں نے ہے، لیکن بعض اوقات فقرے کی نشست و برخاست یا فقرے کے اندر الفاظ کی نشست و برخاست جو ہے وہ پورے کے پورے معنی کا تعین کچھ اور کر دیتی ہے۔ اس لیے جب تک میں خود اس طرح کی بات نہ سنتا یا ٹی وی پہ نہ چلتی کہ میں اس کو لائیو سنتا، تو پھر اس وقت تک میرے لیے نتائج اخذ کرنا اس وقت میرے لیے آسان ہوتا، لیکن بہرحال اب بھی اپنی سی ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش کرتا۔ اچھا دیکھیے، جہاں تک آج بھی جو میں نے وہ ٹکرز پڑھے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو گفتگو فرماتے ہیں وہ ٹکرز کی صورت میں آتی ہے، کسی مربوط تحریر کی صورت میں نہیں آتی کہ جیسے اخبار میں ہوتا ہے کہ اس نے یہ پوچھا اور آگے سے یہ جواب آیا اور اس موقع پہ وہ ہنسے، مسکرائے، روئے، جاگے، اٹھے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ ایکچولی یہ بتاتی ہے نا انوائرمنٹ کو۔ تو لہٰذا وہ جو ٹکرز آتے ہیں ان کے مطابق جو مجھے لگتا ہے، ان کے مطابق تو مذاکرات کی جو بات ہے اس کے ساتھ اگر ہے، بھائی سمپل سی بات ہے، اگر میں نے آپ کو مذاکرات کی آفر کی ہے اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ عظمیٰ نعمان صاحبہ تو انکار کر دیں گے، اگر وہ انکار کریں گی تو میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ انکار کریں گی تو میں بھی مذاکرات نہیں کروں گا۔ اچھا سمپل سی بات ہے نا۔ اگر کا لفظ جب استعمال ہو گیا تو اس نے فقرے کے مطالب کو ایک نئی جہت دے دی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور کیا ہے، مطلب انہوں نے جو بات اچھا ابھی صاحب آپ کی اس بات سے نا مجھے آپ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اچھا، خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں 9 مئی پر انصاف بھی چاہیے اور ہم مشروط معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں۔ مشروط کا لفظ تو میں نے نہیں دیکھا اس میں۔ اچھا نہیں، اس میں یہی ہے کہ مشروط، دیکھیے اس سے رپورٹ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے 9 مئی پر مشروط معافی کا اعلان کر دیا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، ہم سانحہ 9 مئی کے متاثرین ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی جائیں، اگر اس میں ہمارے لوگ ہوں گے تو ہم معافی مانگیں گے۔ دیکھیے اس میں ناجائز بات کون سی؟ اس میں تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے نا۔ اگر دیکھیے اب جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا وہ پورے پاکستان کے لیے ایک اہم واقعہ اور پاکستان کی تاریخ میں بھی وہ یاد رکھا جائے گا جی۔ اور اب اس واقعے کی جزیات جو ہیں وہ ابھی تک سینہ بسینہ گھوم رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کو براہ راست اس کے اوپر کوئی موقف اختیار کیا ہو۔ ایک طرف اچھا، میں فوج کے موقف کو اور عام لوگوں کے موقف کو الگ نہیں سمجھتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ لوگ بھی میرے ہیں، اور میں بھی فوج کا ہوں اور لوگوں کا بھی ہوں، تو ہم سب کے درمیان یہی تعلق ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو لہٰذا اگر فوج کے اندر یہ خیال ہے کہ 9 مئی کی ذمہ داری متعین انداز میں کہیں پہ ڈالی جاتی ہے تو اس کو اس طرح یعنی سامنے آنا چاہیے کہ جس پہ کوئی عدالت کی چیز ہو، ٹھیک ہے، کوئی تفتیش ایسی ہو، کوئی تحقیق ایسی ہو جس میں سارا کچھ ہمیں سب کے سامنے آ جائے، کیونکہ معاملہ سیاسی بھی ہے نا، اس لیے اس میں یہ ضروری بات ہے۔ بصورت دیگر تو ہماری فوج جو کہتی ہے ہم مانتے ہیں نا، لیکن جب سیاست میں آئے گی بات تو پھر اور ایک سیاسی جماعت کے بارے میں ہوگی اور جو حکمران جماعت رہی ہوگی، سب سے بڑی جماعت ہوگی، تو پھر یہاں پہ
چیزیں نزاکت اختیار کر جاتی ہیں. تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر ایسی ثبوت اور شواہد سامنے آئیں جس کی بنیاد پہ واقعی یہ طے ہو کہ جناب عمران خان صاحب نے فلاں کو کہا، فلاں نے فلاں کو کہا اور پھر فلاں چلا گیا. ایک سلسلہ واقعات اور سلسلہ توجیحات اگر سامنے آ جائے تو اس میں تو سب پھر تو معافی مانگنی چاہیے، کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ اچھا، مجھے کچھ شکوہ بھی نظر آیا خان صاحب کی آج جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے. مشرف نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز دکھائے، ان کو NRO 2 دیا گیا. نواز شریف اور آصف علی زرداری کے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کیے گئے. اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ اچھا دیکھیے، وہ تو اپنی، میرا خیال ہے یہ شکوہ نہیں ہے، یہ ایک صورتحال کا اظہار ہے. اچھا، عمران خان صاحب کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے اس میں اب کسی کو کوئی شک ہے؟ کیا پاکستان میں عدت کے مسائل اسی طرح طے ہوتے ہیں اور عدت کے مسائل پہ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جس طرح عمران خان کو یا ان کی زوجہ محترمہ کو دی گئی؟ کیا پاکستان کے اندر پہلے توشہ خانہ کے مقدمات میں اس طرح سزا ہوئی؟ کیا وہ قانون جو سیکرٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ جس شخص کے آفس کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے اسی کے ذریعے اسی شخص کو سزا دے دی جائے، کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا؟ تو دیکھیے، عمران خان صاحب کے ساتھ امتیازی سلوک تو ہوا ہے، اس میں اب کون سی شک کی بات رہ گئی ہے؟ جو ان کے مقدمے چلے وہ بھی جیل میں ہیں، یعنی اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اڈیالہ جیل سے نکال کے انہیں پنڈی کی کسی کورٹ میں پیش کیا جا سکے. روزانہ کی بنیاد پہ ان کی کئی ضمانتیں اس لیے منسوخ ہو گئی کہ ملزم حاضر نہیں ہو پا رہا. اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو اب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے نا، تو لہٰذا اس میں تو یہ تو صورت واقعہ بن چکی ہے. اس میں آپ کوئی شکوہ کہہ لیں، کوئی شکوہ نہ کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں اتنی شدت اور شدید رائے اختیار کر لی گئی ہے کہ اب آپ اس کو انڈو ہی نہیں کر رہے. ادھر سے پوچھے تو شکایت، ادھر سے پوچھے تو غصہ. مطلب کیا ہے؟ ملک ہمارا ہے، لوگ ہمارے ہیں، تو شکوہ نہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو غصہ ہے، جس کو شکایت ہے، وہ بھی تو سمجھے یہ ملک ان کا ہے. ان کے سامنے وہ صرف آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں گے، انہیں ہماری طرف ہمارے حالات پہ نظر نہیں کرنی چاہیے. اچھا، وہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں. بھائی غصہ ہے تو تھوک جائے، شکایت ہے تو معاف کریں. اچھا حبیب صاحب، ایک اور بھی بات انہوں نے کہی کہ بنگلہ دیش کے حالات کے بعد ملک میں بھی کچھ برا ہونے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. دیکھیے، اس وقت پاکستان کے اندر ہر شخص کو یہی ڈر ہے. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی نا، اس میں بہت ساری ایسی ویڈیوز آئی تھیں جس میں مسلم لیگ نون کے جو جلسے تھے، تو اس میں جو کینڈیڈیٹ تھے کئیوں نے اپنے سپورٹرز کو کہا کہ آپ تو میرے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر بھی نظر رکھنا. یاد ہے آپ کو؟ دیکھیے، بنگلہ دیش میں جو اس وقت انقلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ نوجوانوں کی پیدا کرتا ہے. ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ چائلڈ از دی فادر آف اے مین، چائلڈ از دی فادر آف دا مین، کہ جو بچے ہیں وہی باپ ہوتے ہیں انسان کے. تو اس لیے ہمارے ہاں بھی بچے بہت ہیں، اور بچے ہمارے جو جنریشن زی ہے وہ اس میں سرگرمی بھی ہے، اس میں تموج بھی ہے، کچھ کر دکھانے کا جذبہ بھی ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں کوئی بھی سین آدمی یہ اسی خطرے کا اظہار کرے گا.